بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی 11 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اب آئیے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا تم فساد نہ کرو فی الارض زمین میں قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار سن لو، انہم هم المفسدون بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ خبردار سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو تم ایمان لاؤ کما جیسے آمن الناس ایمان لائے دوسرے لوگ قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، السفہاء کا معنی بے وقوف۔ الا خبردار سن لو، انہم هم السفہاء بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
سن لو یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت نے کوئی نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص جیسی ہے جس نے استوقد نارن آگ جلائی، استوقد جلائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون لہذا وہ نہیں لوٹتے ہیں۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آنے والے، لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے برستی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، کلما جب بھی اضاء لہم وہ بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے، مشوا تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ایک بار پھر ان 10 آیات میں غور کریں کہ کون کون سی باتیں یہاں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، کون کون سے مضامین ان 10 آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، جان لو، تم خوب جان لو کہ یہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں کیونکہ ان میں اب وہ حص ہی باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے اس طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ، یہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار کیا کہ سن لو، خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، اب اس آیت میں ان کا طرز عمل ایک اور بتایا جا رہا ہے منافقوں کا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا یہ اپنی ان کی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات واضح فرما دی منافقین کی بات کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی میں اور اردو میں اس طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا معنی ایک یوں بنے گا کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیا انہوں نے تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں ہیں۔
اب اس سے اگلی آیت میں اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے، مثلہم کمثل الذی، اس آیت میں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا اور انہیں تاریکیوں میں ہی چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہو جائے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس آیہ مقدسہ میں ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور پھر وہ لوگ اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی شامل ہیں جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کر دیا مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔ جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ یہاں تک ایک مثال، اور دوسری اب جو او کصیب من السماء، یہاں پر ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی، اور اس میں سفر کرنے والا۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات مراد ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام جو ہے مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا مینہ برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ فضا یکسر بدل گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے، جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے نہ اندھیروں نے انہیں وحشت پہنچائی، نہ بادل کی کڑک سے وہ ہراساں تھے، مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، لیکن وہ لوگ جو مذبذب تھے ان کی حالت عجیب تھی، ان کی حالت ڈاواڈول تھی، وہ اسلام کی حیات بخش چھینٹوں سے سراب بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو اسلام کی طرف لپنے کی تیاری کرتے، ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تیز جھونکا آتا تو وہ بت دلہ کر پیچھے رہ جاتے۔ یعنی جب کوئی مشقت پیش آتی تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جو اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ وحدہ لا شریک نے مثال دے کے بات سمجھائی ہے۔ آگے فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہندی، مصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں،
کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے، بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سر نگوں ہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آج ہم 20 آیات تک پہنچ چکے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں 21 نمبر آیت سے شروع کریں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔